اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ خداوند متعال آپ تمام برادران کو، خواہران کو، بزرگان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خدا سے دعا ہے کہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کے بارے میں ہے، احسان کے بارے میں ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور روایات میں بھی بہت تاکید کی گئی ہے اس موضوع کے لیے کہ انسان والدین کے ساتھ نیکی کرے، اور خاص کر کے جب ان کو ضرورت ہو، جب پیرسنی کے عالم میں آ جائیں تو آپ پر ضروری ہے کہ ان کی مدد کریں۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصہ، تین ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی بھی رخصت اور اجازت نہیں ہے، خداوند متعال نے اس میں اجازت نہیں دی۔ ادا الامانہ، امانت کے ادا کرنے میں، اگر کسی سے آپ نے امانت لی ہے تو اس میں کوئی اجازت نہیں کہ آپ اس میں تصرف کریں اور اس میں خیانت کریں۔ اس کے بعد والوفاء بالعہد للبر والفاجر، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فاجر کے ساتھ کریں چاہے نیکوکار کے ساتھ کریں، آپ کو اس عہد اور وفا اور وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، برین کانا او فاجرین، اب چاہے وہ خود ظالم ہوں، فاجر ہوں، فاسق ہوں یا نیکوکار ہوں، آپ کو والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مثلا میرے والدین اچھے نہیں ہیں، فاسق ہیں، نمازی نہیں ہیں، الیاذ باللہ ان میں یہ بری صفات پائی جاتی ہیں، نہیں، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اجازت نہیں کہ کوئی یہ بہانہ بنائے، بلکہ اس پر لازم اور واجب ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اسی طرح ایک اور فرمان جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور جلدی اس کا میں جواب دیتا جاؤں۔ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نے اپنے والدین کی خدمت کی اور یہ کافی ہے۔ بہرحال یہ بھی روایات میں ملتا ہے جیسے انسان ظاہری زندگی میں والدین اس کو آگ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو آگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نیکوکاروں کا سرور اور سردار، سید، وہ ہے قیامت کے دن جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے فاتحہ پڑھے، ان کے لیے قرآن پڑھے، ان کے لیے مجلس کروائے، ان کے لیے صدقہ دے، یعنی ان کے جو واجبات وہ ادا نہیں کر کے گئے وہ واجبات انجام دے، ان کے لیے نیکیاں کرے اور ان کو ایصال ثواب کرے۔ رسول خدا ایسے شخص کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ مرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں اس کو سید قرار دیا ہے۔ سید یعنی سردار، قیامت کے دن اس کی عزت اور وقار ہوگی، نیکوکاروں کا وہ سردار ہوگا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو لہذا چاہے والدین زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے چلے جائیں، ان کی قدر کریں اور ان کی اطاعت ہو، ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔